السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ بس میں انتظار کر رہی ہوں کہ مجھے کوئی آنکھ نظر آ جائے تو پھر میں سٹارٹ کروں، میرا لائیو اپروو ہو جائے۔ اوکے، سدرا خان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدرا، الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں۔ آمین آمین، اور خیریت سے رہیں۔ مریم حیدر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ساتھ ساتھ آ جائیں گے، باقی بھی سب انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے۔ تو اسماء الحسنہ تو نہیں ہے، کیونکہ اجازت نہیں دی گئی مجھے، اور میری جو ویڈیوز ہیں تو انہوں نے کہا ہم اسے میوٹ ہیں کافی ساری کنٹریز میں، تو اس وجہ سے میں نے وہ نہیں لگائی، تاکہ پورے لیسنز جہاں لوگ مجھے کہہ رہے ہیں تو ان کو یہ پورا پہنچ جائے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ خیر کرے گا۔ اور جہاں پہ دین کا کام ہوتا ہے وہاں شیاطین تو آ جاتے ہیں، تو یہ بھی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، تو لیکن انشاءاللہ ہم رکیں گے نہیں، اپنا پیغام ہم پہنچائیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سومی رشید، نام میں صحیح لے رہی ہوں، اگر کوئی غلطی ہو تو سوری، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج 33واں لیسن ہے ہمارا، الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ میں نے سوچا چلے تھوڑی سی آج کچھ حدیثیں آپ کو سنا دوں۔ میں نے پہلے بھی سنائی ہیں، لیکن اتنی خوبصورت حدیثیں ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ بار بار سنائی جائیں، ٹھیک ہے؟ علم سے ریلیٹڈ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ انہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی طرف بلائے اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس کی ہدایت کی پیروی کریں گے، اور پیروی کرنے والوں کے اجر میں کمی نہیں کرے گا۔ اسے بھی مسلم نے روایت کیا۔ کتنی خوبصورت حدیثیں ہیں، اور بھی ہیں، لیکن ہم اپنا سبق پڑھیں گے نیکسٹ ٹائم، جو دو رہ گئیں وہ بتاؤں گی۔ اور یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ فرشتوں نے ہمیں گھیر لیا ہے الحمدللہ، اور جو فرشتے گلیوں میں اس وقت پھر رہے ہیں وہ بھی اب اللہ کا ذکر جب سنیں گے تو وہ بھی اس طرف آنا شروع ہو جائیں گے، اور ہم لوگوں پر سکینت طاری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سے قبول فرمائیں اور ہماری نیتیں قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ تو چلے آج نئی سورہ کے ساتھ آغاز ہوگا، سورۃ اللیل پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ 3 آیات لے کے چل رہی ہوں، کیونکہ سب نے یہی ریکویسٹ کی کہ اگر آپ تھوڑا کریں گے تو ہم نوٹس آرام سے بنا سکتے ہیں، تو اس لیے میں نے کم کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ دیکھیں ٹیڑھا ہوتا ہے، ایکچولی میں آپ لوگ اسکرین کے اوپر دیکھتی نہیں ہوں تو ٹیڑھا ہوتا ہے، تو کافی لوگوں کو شکایت ہے کہ آپ اسے اسٹریٹ رکھیں، تو آج میں نے باقاعدہ اہتمام کر کے اسے اسٹریٹ رکھا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج میں کوشش کروں گی کہ سیدھا ہی رہے اور اسکرین کو بھی دیکھتی رہوں۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل، و باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہونٹوں کو رول کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اللیل ہم انالیسس سے سٹارٹ کریں گے، پھر آیت کو پورا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللیل، اچھا جب اب اسے ہم کھولتے ہیں اللیل کو،
کیا ملتا ہے ہمارے پاس یہ لام مشدد ہے اور حمزۃ الوصل پہ ہمارے پاس یہاں پہ کچھ نہیں ہے، لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر میں اسے اکیلا پڑھ رہی ہوں تو لام تعریف ہے، اس سے پہلے حمزۃ الوصل آ رہی ہے تو میں نے اس پہ زبر لگا لینی ہے، ٹھیک ہے. تو لام ہمیں مشدد نظر آ رہی ہے، لام باریک ہے، مشدد نظر آ رہی ہے، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہے ال تھا اور لا تھا، لیکن لام جو ہے وہ شمسی حرف ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے اندر لام تعریف کو مدغم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ادغام ہو جاتا ہے اس کا لام شمسی میں، تو پھر کیا ہوتا ہے لام مشدد ہو جاتا ہے، اسے ہم جماؤ سے پڑھتے ہیں. تو کہیں پہ لام ہمیں نظر آتی ہے ایکسٹرا، کہیں پہ نہیں نظر آتی، جیسے اس میں جلالہ میں ہمیں قائم نظر آتی ہے لیکن اسے پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے. اگر پڑھا جاتا ہے تو شمسی حرف جو ہے جو مشدد ہو جاتا ہے اس کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ال جب ہم نے کھولا ال اور لئی جو ہے یہ کیا ہے، ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ یا ساکن سے پہلے کیا آ رہا ہے، زبر آ رہی ہے تو یہ یائلین بن گیا، اسے نرمی سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے. الئی. اچھا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پڑھانے والا اور جو سیکھنے والا ہوتا ہے جب وہ پڑھا رہا ہوتا ہے تو نیچرلی اس کے جو مسلز ہیں اندرونی طور پہ وہ کتنا بھی ریلیکسڈ ہو لیکن اس کے ٹائٹ ہو جاتے ہیں، اور جو سیکھنے والا بھی ہے اس کے بھی. کیونکہ یہ ہماری زبان نہیں ہے نا، تو ہم نے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے سیکھنا ہے، ریلیکس کر کے میں نے ریلیکس ہو کے پڑھانا ہے. الحمدللہ میں ریلیکس ہوں، لیکن میں تھوڑا سا ایگزیجریٹ اس سے کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ ادا کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کیا ہو گیا، لئی لی لی، ٹھیک ہے. اور زیر کے لیے آواز ایک کاؤنٹ کے لیے نیچے جائے گی، ٹھیک ہے. لی کر کے نہیں کریں گے کہ مد بن جائے، بس 1 کاؤنٹ کے لیے آواز نیچے جائے گی، نچلا جبڑا نیچے جائے گا. اور اگر کوئی نچلا جبڑا کسی کا نیچے نہیں جا رہا تو ہلکا سا لام پہ اسمائل کر لیں، ہلکا سا، بہت زیادہ اسٹریچ کر کے خراب نہیں کرنے ہوں ان کو، تو پھر کیا ہوگا وہ باریک ہو جائے گا. لی ٹھیک ہے، اللیلی، ٹھیک ہے. باریکی سے ہم نے آواز اس کی نکالنی ہے. اچھا اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے اس کو کیا کر لیا، نیچے وہی شکل دے دی، پہلے کھلا آپ لوگوں کے لیے، پھر وہی شکل دے دی جو یہاں پہ آلریڈی موجود ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے کیا دینا ہے، جماؤ دینا ہے، ٹھیک ہے. اللیلی جماؤ کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ نے جماؤ، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بندہ ہے جو معذور ہے یا بوڑھا ہے، تو اس نے زمین پہ سٹک رکھی، پہلے سٹک کو اس نے جمایا اچھے سے، پھر اس کے سہارے سے اوپر اٹھا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ گرے نہیں، تو جماؤ اس کو کہتے ہیں. یہ مکہ میں بھی اور وہاں پر بھی مسجد نبوی میں جب جماؤ سکھایا جاتا ہے نا تو یہ بتایا جاتا ہے. تو ہماری ٹیچر نے ہمیں یہ بتایا کہ وہاں یہ ہمیں اس طرح سکھایا گیا تھا، تو اس لیے میں وہی آپ کو سکھا رہی ہوں جو میری ٹیچر نے مجھے سکھایا. تو جماؤ اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. واللیلی، ٹھیک ہے. اذا. اچھا اب آگے اذا اگر آپ دیکھیں حمزہ زیر ای ہے، انگلش لیٹر ای ساؤنڈ آئے گی، ٹھیک ہے. زیر کے لیے آواز ایک کاؤنٹ کے لیے نیچے جائے گی، ٹھیک ہے، میں نے لکھا ہوا بھی ہے. اور یہ زا نہیں ہے، بزنگ ساؤنڈ نہیں ہے، یہ ہے ذیل. ذیل جب ہوگا تو ٹپ آف دا ٹنگ کہاں جائے گی، ہماری رأس اللسان، بالکل ٹپ. ہماری جو ٹپ ہے یہ شہادت کی انگلی ہے نا، سامنے کے 2 دانت جو ہیں بالکل اس کے کنارے کے ساتھ نیچے ایج پہ رکھ لیں، ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں آپ کی اور اپنی نوک جو ہے وہ سامنے کے 2 دانتوں کے کناروں کے پاس لے آئیں، ٹپ کو، اور پھر آپ ذیل ادا کریں. اگر وہ گھیلی ہو گئی تو آپ کا مخرج صحیح ہے، اگر نہیں تو پھر ذیل موٹا نکلے گا آپ کا، ٹھیک ہے. تو ذیل باریک کرنے کے لیے اس کی ٹپ لگانی ہے، ٹپ ٹو ٹپ، یعنی 2 دانتوں کے سامنے کے جو دانت. تو ایذا. اچھا ذا کیا ہے، خالی الف آ رہا ہے اور اس سے پہلے زبر آ رہی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ الف مدہ بنا، ٹھیک ہے. کیوں کہ یہ الف جو ہے اسٹریچنگ لیٹر ہے اور یہ ذیل یعنی زبر کی آواز کو کھینچ رہا ہے. کتنا کھینچے گا؟ مد اصلی کیا ہوتا ہے، مد اصلی ہمیشہ 2 کاؤنٹ کا ہوتا ہے، روانی میں بھی اور وقف میں بھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات میں 2 کاؤنٹ کا ایکسٹینشن یا کھچاؤ رکھا ہے یا لمبا ہونا رکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اگر اس سے زیادہ ہوگا تو یہ حرام غلطی میں آ جاتا ہے. ایک مد اصلی اور ایک مد لازم اور ایک مد متصل واجب، ان کو ہر حال میں ہم نے اتنا ہی ادا کرنا ہے جتنا ان کا بتایا گیا، کم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. اچھا ایسے یہ جو الف ہوتی ہے ممدودہ کہلاتی ہے، تو اس کو اگر آپ سے کوئی اس میں الف ممدودہ بتائیں تو آپ کہیں گے یہ الف ممدودہ ہے، مد اصلی ہے، مد طبیعی ہے، اسے 2 کاؤنٹس کے لیے کھینچا جاتا ہے. اور یہ ذیل کی آواز کو کھینچ رہا ہے، ایذا، ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم نیکسٹ،
یغشا یغشا. اچھا یغ نہیں بولیں گے, یا موٹا نہیں کریں گے, اسی لیے یا باریک لیٹر ہے. اور کہاں سے نکلے گا؟ وسط اللسان, یعنی وسط کیا کہتے ہیں؟ درمیانہ, لسان زبان. تو زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ جو اوپر غار ہے نا اس کے قریب ہو جائے گا, اس میں لگے گی نہیں آپ کی زبان یا کے لیے. ٹھیک ہے, اٹھائیں آپ لوگ کہ اٹھ رہی ہے آپ لوگ, یا بولیں یا 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 ای ای یا ای. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ باریک ہے. اب ہم نے غین جو ہے یہ موٹا ہے اور یہ ادن الحلق سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے, ادن الحلق یعنی زبان کی جو جڑ ہے اور حلق کا آخری حصہ اور زبان کی جڑ کا بالکل پاس کا حصہ. ٹھیک ہے, تو غین وہاں سے نکلتے اغو اغو, ادا کریں اغو. یا سے جب ملائیں گے یغو. اچھا, جو کوا لٹک رہا ہے نا ہمارا, وہاں پہ جا کے جب شیشہ آپ سامنے رکھیں گے, میں نے آپ سے کہا نا کہ جب آپ پڑھیں تو پلیز شیشہ ساتھ رکھ لیا کریں, اسے بڑی آسانی ہو جاتی ہے, فوراً مخرج سمجھ میں آ جاتا ہے. جب آپ منہ کھولیں گے اور یغو کریں گے, یغو یغو نہیں یغو باریک یغو, تو آپ کا بالکل جا کے کوے کو آپ کی زبان کی جڑ ہے وہ لگے گی, تو وہ مخرج ہے غائن کا. ٹھیک ہے, تو ہم اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ یا باریک ہے, غو موٹی ہے, تو ہم نے اسے کیسے ملانا ہے؟ یغو یغو. اور یہ کیا ہے؟ غائن غائن غائن. ٹھیک ہے, یہ غائن ہے. ٹھیک ہے, اور یہ یا ہے یغو. اچھا, پھر آگے شا, شین باریک لیٹر ہے, اس کا مخرج بھی وہاں ہے جہاں پہ یا کا ہے اور جیم کا ہے, یعنی جو غار ہے اوپر ہمارے زبان کے بالکل درمیان, اس کے اپوزٹ اوپر جو غار ہے, جیم کے لیے تو جا کے چپک جاتی ہے نا زبان, یا کے لیے اور شین کے لیے نیچے رہتی ہے. شین کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کیوں نیچے رہتی ہے؟ تاکہ پیچھے سے جو ہوا آ رہی ہے, ہوا اس لیٹر کو ساتھ لے کر آ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہوا کے فلو سے یہ لیٹر واضح ہوتا ہے, مطلب. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ہمس ہے. ہمس کا مطلب ہے کہ ہوا کا جب اس لیٹر کو مدہ کرتے ہیں اش, تو ہوا منہ سے خارج ہوتی ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے, اس میں ہمس ہے, الہمس. ٹھیک ہے, اش. سامنے ہاتھ رکھیں, آپ لوگ کو فیل ہوگا, شا شا اش. ٹھیک ہے, تو اس میں اس وجہ سے شاورنگ ساؤنڈ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا کرنی, اور اس کے اندر جو ہوا ہے اس کا جو اخراج ہے اور آواز جو چلتی ہے, فلو ہے, وہ اس جو گیپ ہوتا ہے جو تالو اور اس کے درمیان, اس کی وجہ سے پروڈیوس ہوتا ہے. تو اس لیے ہم زبان کو وہاں چپکانے کی, وسط اللسان کو وہاں چپکانے کی کوشش نہیں کریں گے, بلکہ یہ خود بخود جا کے اس کے درمیان, زبان کے درمیان کا درمیانی حصہ بالکل اوپر جا کے تالو کے قریب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو شا ادا ہوتا ہے. اور یہاں پہ یغشا یغشا 2 کاؤنٹس کے لیے. کیوں؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یا بنی اس پر کھڑی زبر ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس زبرشین کو یہ مد لیٹر, یہ مقصورہ, ٹھیک ہے, الف مقصورہ ہے, اور جیسے الف ممدودہ ہے نا, تو الف یہ کھڑی الف کی شکل میں اور یہ یا کی شکل میں, یہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے, اور یہ کہیں بھی آ سکتی ہے الف ممدودہ. ٹھیک ہے, کام اس کا وہی ہے جو اس کا ہے, یعنی یہ بھی مد اصلی ہے, یہ بھی مد اصلی ہے. مد اصلی کا مطلب یہ کہ یہ اس کو کھینچ رہی 2 کاؤنٹ, اور یہ اذا میں بھی یہ کھینچ رہی, تو اس سے صرف پلیسمنٹ کا فرق ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں, پہلے اس کو ملا کے پڑھتے ہیں. واللیل اذا یغشا واللیل اذا یغشا. ٹھیک, اب ہم نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں. و گولائی سے بالکل اس طرح زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے, و ہے نا, تو و زبر کے ساتھ منہ کھلے گا, اندر جبڑا بھی کھلے گا. ٹھیک ہے, اور الجوف کھلنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے یہ نظر آئے. ٹھیک ہے, یہ نظر آنا چاہیے. منہ بند ہوگا تو ہمارے لیٹرز جو ہیں اپنے مولڈ سے نکلیں گے نہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مولڈ رکھے ہوئے, یہ یاد رکھیے گا. اچھا, اب وسط حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل جو ہے, اب یہ دیکھیں یہ نون مشدد ہے اور لام خالی نظر آ رہا ہے, اور حمزۃ الوصل بھی خالی نظر آ رہا ہے, کیونکہ اگر میں روانی میں پڑھوں گی تو پھر یہ دونوں گر جائیں گے. گرنے کی وجہ کیا ہے کہ حمزۃ الوصل تو روانی میں ویسے گر جاتا ہے. اچھا, آگے اگر آپ دیکھیں لام خالی نظر آ رہا ہے, اور اس کے بعد مشدد لیٹر نظر آ رہا ہے. کیوں؟ کہ یہ شمسی حرف ہے, نون شمسی حرف ہے. ایکچولی یہاں پہ تھا النہا, النہا, یہ میں نے لکھا ہوا بھی ہے, اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں النہ تھا, لیکن کیونکہ یہ شمسی حرف ہے نون, اس نے اپنے اندر لام تعریف کو مرج کر لیا. ٹھیک ہے, ادغام ہو گیا اس کا, لام کا نون کے اندر مرج ہو گیا, اس وجہ سے ان ہو گیا, اور لام پڑھا نہیں جا رہا. لام جو ہے یہ نون مشدد کی شکل میں پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ڈراپ ہو جائے گا. اگر میں واو سے ملاؤں گی تو ون,
تو حمزۃ الوصل بھی ڈراپ ہو گیا، لام بھی ڈراپ ہو گیا، اور صرف مشدد نون پڑا جائے گا، والنہاری، ٹھیک ہے. اور اگر الگ پڑھوں گی تو النہاری، ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں آگے، تھوڑی اس کی مزید ایکسپلینیشن ہے. اچھا النہاری کو اگر آپ دیکھیں، اب یہ جو ہے نون مشدد، یہ حرف غنہ مشدد ہے. اسے نون اور میم پہ اگر شد ہو، حرف غنہ مشدد اسے کہتے ہیں، اور اس میں اکمل غنہ کا موسٹ کمپلیٹ غنہ ہوتا ہے اور لانگیسٹ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسے ہم آواز سے شو کرتے ہیں، ان، ٹھیک ہے. اس میں کمی نہیں کریں گے، اس کا 2 سے 2.5 یا 3 تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہے ہیری، ہے کیا ہے، خالی الف سے پہلے پھر زبر آ رہی ہے، تو یہ تو پھر الف مدہ بن گئی، ٹھیک ہے. ہیری، ہے عکس الحلق سے نکلے گی. عکس الحلق کہاں پر ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، یہ عکس الحلق ہے، ٹھیک ہے. میں نے ایسے رف سا اسکیچ بنایا ہے، یہ ساؤنڈ باکس کے بالکل اوپر یہاں حمزہ اور یہاں 2 چشمی ہا بیٹھی ہوتی ہے، یہ عکس الحلق ہے. یہ الحلق، اس کے یہ 3 حصے ہیں، عقص الحلق، وسط الحلق اینڈ ادن الحلق. یہاں سے حمزہ ہا، یہاں سے عین ہے، اور یہاں سے غین خو نکلتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے. اچھا النہاری، ری را باریک ہے. اچھا را باریک جو ہے، اس کو جو ہے اس میں تقریر تھوڑی کم ہوتی ہے، جو زبر کے ساتھ ہوتی ہے تو اس میں زیادہ ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہت اچھی نکلے، تو آپ کے جو سامنے کے جو دانت ہے نا، اس کے پیچھے آپ کو رج نظر آئے گا، یعنی رج ابھار سے لائنیں سے بنی ہوئی ہیں گمز کے اندر، سافٹ گمز کے اندر نا، جو نرم تالو وہاں پہ. تو وہاں پہ آپ جب مخرج پہ جائیں گے اور زبان جو ہے آپ کی یوں اٹھے گی، پشت کے ساتھ اسے ٹکر کھائے گی، ٹھیک ہے، یوں ٹکر کھا کے اسٹریٹ ہو جائے گی اور پھر یوں ٹرن ہو جائے گی، جس کی وجہ سے اس میں انحراف اور تقریر پیدا ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس کا طریقہ یہ اری کر کے دیکھیں آپ، اری را میں تقریر زیادہ ہے، اور اگر آپ اسے ہوا میں معلق کر دیں گے تو وہ آواز غلط ہو جائے گی. وہ اس تقریر اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ پھر بہت ساری را نکل آئی ہیں کیونکہ آپ مخرج پہ نہیں ہیں. آپ کی جو ٹپ ہے زبان کے، جو طرف اللسان ہے، جو ٹپ ہے، یہ والا حصہ جو ہے، یہ کیا ہے، یہ اوپر گم سے نہیں لگا. یہ اگر اوپر کا تالو ہے تو پھر یہاں اس کو لگا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کا وجہ سے اس میں نا کیا ہو رہا ہے کہ مسلسل وہ زبان کی جو ٹپ ہے وہ ہل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ غلط ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے، النہاری، ٹھیک ہے. اچھا اب جب ہم نے اس کو کھولا تو ہمارے پاس نون ساکن، ان پہ زبر آ گئی، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس یہ حرف غنہ مشدد آ گیا. پھر ہے کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے، الف مدہ ہے، اور آواز 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. اچھا یہاں میں نے ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتانی ہے کہ یہاں دیکھیں روانی میں ہم نے جو را جو ہے اسے باریک پڑھا ہے، النہاری، ٹھیک ہے. لیکن اس کو ہم اگر مثال کے طور پہ اگر کہیں پہ بھی آ جائے آیت میں اور اس پر وقف کرنا ہو، پھر را موٹی ہو جائے گی. کیسے ہوگی، کیونکہ ہم نے ساکن کر دیا اور الف مدہ پہ وہ ہم اسے سٹاپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ساکن پہ. یعنی را ساکن سے پہلے اگر الف مدہ آ جائے اور وقف کرنا ہو تو پھر را موٹی ہو جائے گی. تو پھر ہم پڑھیں گے النہار، را موٹی ہو گئی، النہار، ٹھیک ہے، را موٹی ہو گئی، ٹھیک ہے. یہ باتیں یاد رکھنے والی. تو اس وقت ہم اسے روانی پہ پڑھ رہے ہیں تو یہ باریک ہوگی، ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے. اچھا پھر ہے اذا تجلی، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں والنہاری اذا تجلی پہ ہیں، ٹھیک ہے. اذا تجلی آیت نمبر 2 پہ، ٹھیک ہے. اذا میں کیا ہے، الف مدہ، مد طبیعی یا مد طبعی. اس میں بھی آواز 2 کاؤنٹس کے لیے اوپر جائے گی کیونکہ خالی الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، اور ای ساؤنڈ ہوگی، اذا، ٹھیک ہے. ایزا عکس الحلق سے نکلے گا. ای 2 ساؤنڈز ہیں، دیکھیں ایک تو سامنے سے جو الجوف سے نکلتا ہے وہ ای، وہ غلط ہے کیونکہ یہ عکس الحلق کا لیٹر ہے، تو یہ وہیں سے نکلے گا ای. کتنا فرق ہے ای اور ای میں، دیکھیں ای، ٹھیک ہے، ای. تو یہ دونوں آوازیں بہت ڈفرینٹ ہیں. تو الجوف سے ہم نے نہیں نکالنا، اسے عکس الحلق سے نکالنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں تے باریک ہے، آواز کاؤنٹ کے لیے اوپر گئی، اور جیم کے لیے جا باریک ہے، اور جام یہ اگر آپ یہاں دیکھیں میں نے کھولا ہوا ہے کہ آواز کاؤنٹ کے لیے اس کے اوپر گئی، اور جل باریک ہے، ٹھیک ہے. جل کیونکہ اس کے جب کھولتے ہیں تو لام ہمیں ملتا ہے ساکن کے ساتھ اور زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے.
تو جب ہم اسے جوڑیں گے جل باریکی سے جل لا، ٹھیک ہے، اور پڑھیں گے ایسے نہیں، یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ لام مشدد ہے لیکن اس کو ہم نے جماؤ دینا ہے. لیکن جب اسے ہم نے کھولا تو لا کے آگے اگر آپ دیکھیں لا الف مقصورہ آ رہی ہے، تو الف مقصورہ اس کو کیا کر رہی ہے 2 کاؤنٹس کے لیے اس کو کھینچ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور مد اصلی بن رہا ہے یہ، ٹھیک ہے. اچھا تجلی تجلی، ٹھیک ہے، اور باریکی سے ادا ہوگا، اور اسے ہم نے کیا کیا جماؤ دیا تجلی. بہت زیادہ اس پہ رکنا نہیں ہے، ہم نے صرف اسے جماؤ دینا ہے، یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب آگے آ جاتے ہیں ہم نیکسٹ آیت پہ. اچھا اس آیت کو میں آپ کے سامنے پورا پڑھ دیتی ہوں. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. اچھا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں وَمَا، ٹھیک ہے، و اگین ہونٹ گول ہوں گے اور زبر اس کی ادا ہوگی، وا نہیں پڑھیں گے، وا پڑھیں گے تو وا موٹا ہو جائے گا، عربی ایکسنٹ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے. تو ہم پڑھیں گے میں، ٹھیک ہے. ماں نہیں پڑھیں گے، سے ماں ہو جائے گا نون غننے کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے الف مدہ ہے، میں آواز جو ہے اوپر جائے گی، کیوں کہ الف یہ اسٹریچنگ لیٹر جو ہے یہ میم کی آواز کو اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے، مولڈ کی طرح. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر آپ اوپر کسی بلڈنگ میں رہتے ہیں، گیلری سے آپ نے ایک کوئی چیز باندھی ہے اور آپ کی کوئی چیز نیچے گر گئی ہے، یا میگنیٹ باندھ لیا آپ نے کیا کیا میگنیٹ کو نیچے پھینکا اور آپ کی جو چیز ہے وہ لوہے کی، آپ اسے اٹھانا چاہتے ہیں، آپ نے کیا کیا اسے تار آپ نے پھینکی اور اس کو وہاں سے اٹھا لیا. بالکل یہ اسی طرح ہے، جو یہ لیٹرز ہوتے ہیں نا یہ اپنے سے پہلی آواز کو اسی طرح کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا میں، ٹھیک ہے، اس کی آواز کیا ہوئی مد طبیعی 2 کاؤنٹس کے لیے آواز اوپر جائے گی، ٹھیک ہے. میں کر کے نہیں پڑھیں گے، میں اس میں آواز لیٹ جائے گی، اوپر نہیں جائے گی، کیوں کہ یہ اوپر جانے والا لیٹر ہے اور یہ خود بتا رہا ہے کہ میں نے اوپر جانا ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا بتا رہا ہے اوپر جانا ہے میں نے، ٹھیک ہے. میں. اچھا اب آگے خوا موٹا، اور کہاں سے نکلے گا جہاں سے غائن نکلا تھا، ٹھیک ہے. غائن جہاں سے نکلا تھا وہاں سے خوا نکلے گا، ٹھیک ہے. اچھا اس میں بھی کیا ہوگا کہ جو کور لٹک رہا ہے نا، جب جو ہمارا جو زبان کی جڑ ہے وہ جا کے وہاں پر نرم تالو سے لگے گی، لیکن اتنی زیادہ نہیں جیسے اغ میں لگی تھی، اخ میں لگتی ہے اتنی زیادہ نہیں لگے گی ضرور. خو اغ یہ آوازیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. خو لے آواز اکاؤنٹ کے لیے اوپر گئی، خواہ کے لیے موٹا ہوا، زبان کی جڑ اوپر جا کے تالو سے لگی، اور لے باریک آواز اکاؤنٹ کے لیے اوپر گئی لیکن باریکی کے ساتھ، خواہ لے قو، ٹھیک ہے. خواہ لے قو کے لیے کیا ہو کہ یہ بھی وہاں سے جہاں زبان کی جڑ ہے نا نرم تالو سے لگے گی تو پھر یہ قوف ادا ہوگا، اور یہ جو ہے خواہ یہ ادن الحلق سے ادا ہوتا ہے جہاں سے غائن ادا ہوا تھا، اس میں بھی زبان کی جڑ اس کو موٹا کرنے کے لیے نرم تالو سے لگی تو خواہ ادا ہوا، ٹھیک ہے. خواہ لاقو اتنا خوبصورت کمبینیشن ہے کہ موٹا باریک موٹا، خواہ لاقو، ٹھیک ہے. اس پہ غور و فکر کرو تو بہت مزہ آتا ہے. اچھا لا باریک ہے، آواز اکاؤنٹ کے لیے اوپر گئی، ٹھیک ہے. پھر ہے حمزۃ الوصل ہے، کیونکہ الگ الگ پڑھیں تو آپ دیکھیں یہ حمزۃ الوصل اینڈ لام یہ دونوں خالی ہیں. روانی میں تو حمزۃ الوصل گر جاتا ہے کیونکہ قاف ذال سے مل جاتا ہے اور لام ویسے نہیں پڑھا جاتا، وہ اس وجہ سے کہ اگین لام کے بعد لام تعریف کے بعد شمسی حرف ہے، اور شمسی حرف جو ہے اپنے اندر لام تعریف کو مرج کر لیتا ہے. لام تعریف کی وجہ سے حمزۃ الوصل پہ زبر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. حمزۃ الوصل حمزہ ہے، ٹھیک ہے. تو ازا نہیں ہوگا یہ، کیوں کہ اس میں بزنگ ساؤنڈ نہیں ہے، اس میں ٹپ آف دا ٹنگ جا کے سامنے کے جو 2 دانت ہیں وہاں پر سامنے کے یعنی ٹپ ٹو ٹپ جا کے لگے گی زبان. بالکل شہادت کی انگلی رکھے سامنے دانتوں کے ایجز پر اور زبان کو لے کر آئیں کنارے پہ لگانے کے لیے، وہاں جب ٹپ لگے گی تو ذیل ادا ہوگا، ذیل ز ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اس کی آواز کیسی ہے ذیل از نہیں از، ٹھیک ہے. اور باریک ہے الذکر، کیا باریک رو، الذکر
ٹھیک ہے. اچھا اگین آپ دیکھیں یہ الذا تھا, لیکن شمسی حرف ہے نا, اس نے کیا کیا, لام کو مرج کر لیا اپنے اندر, اسے خالی چھوڑ دیا. اور اگر قمری حرف ہوتا تو لام ظاہر ہو جاتا, اس پہ ساکن نظر آتا, پھر ال کر کے پڑھتے. لیکن شمسی حرف ہے, جتنے بھی 14 شمسی حرف ہیں نا وہ لام کے مخرج سے قریب ہیں, اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں, جب بھی آتے ہیں تو لام تعریف کو اپنے اندر مرج کر لیتے ہیں اور خود مشدد ہو جاتے ہیں, اور لام تعریف جو ہے وہ لکھا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اور پڑھا نہیں جاتا, اور یا پھر بالکل مرج ہو جاتا ہے تو ویسے نہیں پڑھا جاتا, یا پڑھا جاتا ہے تو کیونکہ مشدد ہو گیا تو اس کی شکل میں پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ لوگوں کو ہر اینگل سے ماشاءاللہ یہ سمجھایا ہوا ہے. اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت اچھے سے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا, کیونکہ یہ بہت استعمال ہوا ہے اور ہر دفعہ آتا ہے, ہر دفعہ الحمدللہ میں اسے ریپیٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پہلے سے کھا چکی ہوں تو اب مجھے نہیں بتانا یہ ویسے ہی جیسے پہلے تھا, نہیں, یہ ہر دفعہ ریپیٹیشن ہوگی تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھے, کیونکہ انسان نسیان سے بنے. قرآن پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے سٹوریز بار بار اسی لیے ریپیٹ کیے ہیں تاکہ انسان کے ذہن میں بیٹھے, اور یہ تو اللہ کا کلام ہے, تو جتنا ہم زیادہ ہر حرف پہ ایک جو لیٹر ہے اس پہ 10 نہیں کیے, اور ہم نے ماشاءاللہ اتنی ساری کما لی, اور فرشتے بھی جمع ہو گئے, آسمان تک پہنچ گئے, اور ہمیں گھیرا ہوا ہے, اور سکینت ہم پر طاری. الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ میں پڑھا رہی ہوں الحمدللہ, اور آپ لوگ سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اچھا الذکر, ٹھیک ہے, الذکر, را موٹی ہوگی کیونکہ زبر کے ساتھ, کاف باریک ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر اگین کیسے ہے, گول ہونٹوں کے ساتھ. یہ میں نے ہونٹ بنائے ہوئے, اور پیچھے چھوٹا سا, نہ تمام بند کریں گے, یہ چھوٹا چھوٹا گول سا دائرہ نظر آ رہا ہے نا, یہ اتنا ہونا چاہیے, کمپلیٹ رولنگ ہونی چاہیے. اچھا اب اب یہ دیکھیں آگے نا مثال, یہ مشدد تھا اور لام تھی, اور یہ کیا ہے, لام ہے, ظاہر ہو گیا. کیوں, قمری حرف آ گیا. قمری حرف 14 قمری حرف کیا ہے, یہ لام کے مخرج سے دور ہے, اس وجہ سے ظاہر ہو کر دیتے ہیں لام تعریف کو, اس کے اندر مرج نہیں ہوتے, لام تعریف کو ظاہر کر دیتے ہیں. اور لام تعریف کی وجہ سے پھر حمزۃ الوصل پہ زبر آ جاتی ہے, اور وہ خاص ہو جاتا ہے, اسے خاص بنا دیتا ہے. کیسے, الانثى. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہوا, ال پڑا, اور آگے قمری حرف جو یہ حمزہ ہے اس کو ہم نے اقص الحلق سے ادا کیا. کیسے, موٹا نہیں کریں گے, او کر کے نہیں کریں گے, او. اچھا اگر میں آگے سے ادا کروں نا, او تو غلط ہو جائے, کیونکہ وہ تو الجوف سے ادا ہو گیا نا, اس کا تو مخرج کہاں پر ہے, اقص الحلق ہے, تو وہاں سے میں نے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, انثى میں کیا ہے, آواز سے پتہ چل رہا ہے کہ میں نے نون کو چھپا دیا. کیوں, کیونکہ سا آ گیا. سا کیا ہے, سا جناب ہمارے پاس حرف اخفا ہے, اخفا خفا سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, یعنی چھپا دیا, اس لیٹر کی وجہ سے نون چھپ گیا, لیکن غنہ اس کا رہا. اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا جو ہے تا, ثا, جیم, دال, ذال, را, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, فا, قاف, کیف, یہ زبانی جس طرح مجھے یاد ہے فنگر ٹپس پہ آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے. اگر نہیں یاد ہو رہے تو آپ سمجھ لیں, اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد الف آئے یا با آئے, یا یرملون, نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد الف نہ آئے, با نہ آئے, یرملون کے 6 لیٹرز ہیں وہ نہ آئیں, اور اظہار کے 6 لیٹرز نہ آئیں, تو پھر کیا ہوگا, وہاں حروف اخفا آئیں گے. ٹھیک ہے, یعنی یہ سارے نکل گئے, کیونکہ اگر حروف حلقی میں سے آ گیا تو وہاں تو اظہار ہوگا, نون ظاہر کریں گے. با آ گیا تو وہاں قلب ہوگا, اقلاب ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی میم کو چھپائیں گے. اور اگر ہمارے پاس یرملون میں سے آئے گا تو پھر وہاں تو ادغام ہو جائے گا. اور اخفا جو ہے یہ اظہار اور ادغام کی درمیانی صورت ہے, کیونکہ یہ لیٹرز جو ہیں نون کے مخرج سے نہ زیادہ قریب ہے نہ دور ہے, جس کی وجہ سے یہ چھپ جاتا ہے نون. تو یہاں پہ کیا اس کا غنہ قائم رہتا ہے اس کا. اچھا, اس میں جو خوبی واضح ہوتی ہے نا, وہ تیسرے جوڑے کی, چوتھے اور پانچویں کی ہم واضح کرتے ہیں. پہلے 2 جوڑوں کی خوبی جو میں نے صفات لازمہ آپ لوگوں کو پڑھائے ہوئے, کیونکہ بہت سارے ایڈوانس تجوید کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے کہ یہ پوائنٹ ضرور یاد رکھیں. کوئی نہیں بتائے گا آپ کو, میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ تیسرے جوڑا, چوتھا, پانچویں جوڑے کی خوبیاں اس میں واضح ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ کیا کریں گے, یہاں پہ اخفا کیسے کریں گے, اس میں وہ موسٹ کمپلیٹ غنہ تھا, حرف غنہ مشدد میں, اس میں کمپلیٹ غنہ ہے, موسٹ کمپلیٹ نہیں ہے. وہ لانگسٹ تھا, اس میں لانگ ہے. اچھا, آواز سے ظاہر کریں گے, انثى, وہ کیا تھا, ان, مثال کے طور پر ان, وہ لمبا تھا, یہ
انثى، بس اتنا اخفا ہوگا، ٹھیک ہے، ثا کھینچیں گے، انثى، اور ان باریک ہے تو باریک اخفا ہوگا، موٹا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، غنے کے ساتھ، اور سا کو پھر جماؤ سے ادا کریں گے اور اسے کھچاؤ دیں گے، کیوں کہ یہ الف مقصورہ ہے، یہ سا کی آواز کو 2 کاؤنٹ کے لیے کھینچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں یہ بہت اچھے سے آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا الحمدللہ۔ اب آ جاتے ہیں کہ ہماری جو قرآنی دعا ہے وہ کون سی ہے، اسماء الحسنی ہے، وہ کون سے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، آج ہمارے الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ MPFHS بلاگرز کا کہ جنہوں نے موقع دیا اور میں نے لوگوں کو صفات اللہ تعالیٰ کے نام کی اسماء الحسنی سکھائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں انہیں نہیں آتی، لیکن وہ اتنا ورد کرتے ہیں اس کا، تو اللہ کرے کہ وہ انہوں نے سیکھا ہو اس سے، اور اگر کسی نے نہیں سیکھا تو پلیز آپ پہنچائیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اجر ملے۔ اگر صحیح پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ آپ لوگوں کی رزق کا جاریہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اپنی ماسیوں کو، میٹس کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جو اڑوس پڑوس میں لوگ ہیں انہیں بھی پلیز بتائیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے ادائیگی تو ہو، اپنے رب جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اتنی نعمتیں دی، اس کا شکر تو ادا کریں اس کی صفات بیان کر کے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پہ جو رہ گئی ہیں یہ لاسٹ ہے ہماری، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ نئی چیز سٹارٹ کریں گے، انشاءاللہ نئی چیز آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا اور تجوید کے ساتھ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ الباقی، ٹھیک ہے، قی کھینچیں گے 2 کاؤنٹس کے، الباقی، ٹھیک ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی، الباقی، اور کیونکہ اس میں نا آواز میں جو لام ہے، لام نون عین میم را میں آواز تھوڑی درمیانی چلتی ہے، نہیں کرے، یا ال کریں گے تو قلقلہ ہو جائے گا، اور جلدی سے کر کے پڑھا تو اس میں نا وہ بات نہیں آئے گی، توسط نہیں ہوگا، تو ہم پڑھیں گے الباقی، ٹھیک ہے، ہمیشہ رہنے والا، الباقی ہمیشہ رہنے والا، الوارث، ری الوارث، سو پہ کیا ہوگا، بالکل ٹپ وہاں جائے گی جہاں دانت، جو میں نے بھی مخرج بتایا نا زال کا، وہیں سے یہ ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کی جائے گی ٹپ، اور سو انگلی شہادت کی گیلی ہو جائے، سمجھ لیں یہ آپ کا مخرج ہے۔ سب کا وارث، الوارث، سب کا وارث، الرشید، پھر یہاں آ گیا، کیا آ گیا ہمارے پاس، شمسی لیٹر آ گیا، اور لام کو اس نے اپنے مرج کر دیا، الرشید، دو کر کے لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور شی کو بھی زیادہ نہیں کھینچیں گے، الرشید 2 کاؤنٹس، ٹھیک ہے۔ اچھا، رشد و ہدایت دینے والا، نیک راہ بتانے والا، ٹھیک ہے، الصبور، ٹھیک ہے، صاد موٹی ہے، اگین شمسی لیٹر ہے، اس نے لام تعریف کو اپنے اندر مرج کر دیا، ٹھیک ہے۔ بڑے صبر و تحمل والا، اللہ کتنے صابر ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے غیرت مند اور صابر ہیں، اتنے گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اتنے دنیا میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، لیکن رب العالمین نے صبر کیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت والے دن ہوگا مطلب فیصلہ، انسان اتنا کچھ کر جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے موقع دیتے رہتے ہیں کہ شاید میرے قریب آ جائے، شاید میرے قریب آ جائے، ابھی میرے قریب آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو رب العالمین ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، آمین، اور اللہ ہمارے دلوں میں اپنی قدردانی ڈالے، آمین یا رب العالمین۔ جو انسان اسماء الحسنی ڈیلی پڑھے گا، اس کے بعد وہ جب اپنے لیے دعا کرے وہ دعا رد ہی نہیں ہوگی، اور ایسے بندے کے لیے جنت واجب ہے جو پڑھے گا، آیت الکرسی بھی فرض نمازوں کے بعد، اور یہ بھی جو پڑھے گا، تو اس کو نا پکڑ لیں، بس روز اگر کسی نے بھی یاد نہیں کہ دو کر کے یاد کر لیں، ٹھیک ہے، بہت جلدی یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آخر میں آپ لوگ سنتے ہیں نا، لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، ٹھیک ہے، یہ بڑھائی، یہ یائلین ہے، شیء ساکن ہو جائے گا حمزہ، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، ٹھیک ہے، سیر باریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، را کے رول میں ہے کہ اگر را ساکن کرنی ہے اس سے پہلے یا مدہ آ جائے گا تو پھر یہ باریکی سے را پڑی جائے گی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، ٹھیک ہے۔
اچھا جی، اب قرآنی دعا کی تو اچھا سوری اس کا ترجمہ میں نے نہیں بتایا. کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، بے شک، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے. اس کا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب اگلی ایک قرآنی دعا پڑھتے ہیں. وقر رب زدنی علما، وقل پہلے الگ پڑھ لیتے، وقل، ٹھیک ہے، قل یہ اگر اکیلا پڑھوں گی تو پھر لام پڑا جائے گا باریک، وقل پھر ہے ربی با پہ میں نے جماؤ دیا کیونکہ اس میں جماؤ ہے اور را موٹی ہے، ربی، ٹھیک ہے. زدنی، زد، اور یہاں کیا ہے قلقلہ، زدنی علما، ٹھیک ہے. اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر. تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ اللہ کہتے ہیں مجھ سے ہدایت مانگو گے تو ہدایت دوں گا. تو آپ یہ ہمیں طریقہ سکھایا گیا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا کرے، ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ وقر، لام نہیں پڑھا جائے گا، وقر قاف را سے ملے گا، وقر رب زدنی علما. اچھا اب یہ جو ہے یہ کیسے کیوں نہیں پڑھا جائے گا، اس پہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. یہ جاننا بے انتہا ضروری ہے کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن کی آیت کا انالیسس میں کر رہی ہوں. آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں پڑھ رہے. اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ جب بھی قرآن پاک میں لام ساکن کے بعد را آئے گی تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ لام کا را کے اندر ادغام ہو جائے گا، پوری طرح وہ مرجنگ وہ را کے اندر چلا جائے گا. اس وجہ سے لام خالی نظر آئے گا اور را جو ہے وہ مشدد پڑا جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا سوائے ایک جگہ کے. اچھا یہ لازمی ہے، یہ آپ اس کا لے لیں اسکرین شاٹ. یہ لازمی ہے کہ جب بھی لام ساکن کے بعد را آئے گا ہمیں اسے مشدد ہی پڑھنا ہے، جیسے برفعہ، ٹھیک ہے، اور قربی جیسے ابھی یہ اوپر تھا. پورے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ جب یہ آئے گا وہاں یہ رول نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ وہاں لام اور را کے درمیان سکت ہے. سکت کا مطلب ہے کہ سانس جاری رہے لیکن آواز ٹوٹ جائے، یعنی پاز آ جائے تھوڑا سا. جیسے ہے یہ ہے کلا بل ران، آپ نے دیکھا میں نے تھوڑا پاز دیا، سانس میری جاری تھی، ٹھیک ہے، اور میں نے کیا کیا؟ پاز دے دیا. کلا بل ران، میں نے آواز کیا کی؟ توڑی، اور پھر میں نے اظہار کر دیا را کا، ٹھیک ہے. برا نہیں ہوا، بل اور را ہوا ہے. یہاں بھی اظہار ہو گیا، را کا بھی اظہار ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ پورے قرآن پاک میں ایک جگہ ہے، یہ سورہ مطففین میں ہے، سورہ مطففین میں، ٹھیک ہے، اس میں ہے یہ. اچھا جی یہ آ جاتے ہیں اب باقی اس کے اوپر، ٹھیک ہے. اسکرین شاٹ آپ لوگ لے سکتے ہیں. بعد میں بڑا مجھے کسی نے کہا کہ بہت بڑا کر کے لکھو، اس سے اگر میں نے بڑا کیا تو پیج باہر نکل جائے گا تو پھر اتنا بھی نہیں نظر آئے گا. تو اسکرین شاٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ لوگ جب اسے زوم کریں گے تو پھر آپ کو یہ بڑا ہی نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ پلیز میرے ساتھ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں کیونکہ اس سے بڑا میرا خیال ہے میں نہیں لکھ سکتی. میں نے پیجز تو میں بہت آپ لوگوں کے سامنے ماشاءاللہ لکھ کے پیش کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ٹھیک ہے. اچھا اگر تدبیر الٹ جائے اور انسان اس وقت کتنی مطلب بے بسی فیل کرتا ہے کہ یہ تو تدبیر جو تھی یہ تو الٹ ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ تو اس وقت ناشکری نہیں کرنی بلکہ اس وقت کیا کرنا ہے؟ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے. طریقہ سکھایا اللہ پاک نے کہ شکر کیسے کرنا ہے اگر تدبیر الٹ گئی، کیونکہ تقدیر میں جو ہوگا وہی ملے گا. ہاں دعا سے جو ہے اگر آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسے تقدیر بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے شکر گزاری کرنی ہے. کیسے؟ قدر اللہ وما شاء فعل، ٹھیک ہے. قد قاب موٹا دال باریک، قد اللہ، اس میں جلالہ بھی موٹا ہے، را بھی موٹا ہے، اللہ وما شاء فعل، ٹھیک ہے. قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ وما شاء فعل، ٹھیک ہے. اللہ تعالی نے مقدر فرمایا اور اس نے جو چاہا کیا،
یہ شکر گزاری ہے. یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ رب آپ ہی اللہ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ میرے لیے کیا صحیح تھا, تدبیر الٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کبھی بھی برا نہیں چاہتے, اللہ اس سے زیادہ بہتر چیز دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ تدبیر کی تھی, یہ الٹ گئی, اس میں ہم فائدہ سمجھتے ہیں, لیکن ایکچولی اس میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا, اس سے اچھا اللہ تعالیٰ میں عطا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا اب آ جاتے ہیں صبح کے اذکار کے اوپر, ٹھیک ہے. اچھا صبح کے اذکار میں ماشاءاللہ ہم چل رہے ہیں. میں پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آ رہی ہوں, کیونکہ انسان کی نفسیات ہے کہ بڑی چیزوں سے گھبرا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جب اسماء الحسنی بھی ختم ہو جائیں گے, کمپلیٹ ہو جائیں گے, تو پھر میں آپ کے پاس بڑی چیزیں لے کر آؤں گی. پڑھنا بے انتہا ضروری ہے, تجوید کے ساتھ ضروری ہے, تاکہ ہماری روح پر اس کا اثر ہو, ٹھیک ہے. اچھا آج یہ جب دعا آپ پڑھیں گے نا, ایک صحابی رسول تھے, تو انہوں نے کیا کیا, ایمان اس پہ بہت ضروری ہے, تو ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا, ٹھیک ہے. مجھے ایگزیکٹ ابھی یاد نہیں, مفہوم بتا رہی ہوں میں, ٹھیک ہے, ایگزیکٹ الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں. تو جب ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا ہاں میں نے, کیونکہ آج میں نے یہ دعا نہیں پڑھی جس کی وجہ سے مجھے یہ نقصان اٹھانا پڑا ہے. تو یہ دعا جو ہے, جو میں بھی آپ کو سکھانے جا رہی ہوں, صبح شام کے اذکار میں 3 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے. آپ کا دل چاہے تو دن بھر پڑھیں, لیکن یہ بہت زبردست ہے, کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, ٹھیک ہے. اچھا بسم اللہ الذی, بسم اللہ الذی لا یضر, لا یضر, ضاد موٹی ہے, لا یضر, لا یضر, ٹھیک ہے, ضر مع اسمہ شیء, شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, زمین کی ہو یا آسمانوں کی, اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے, ٹھیک ہے. بسم اللہ الذی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء, شیء فی الارض ولا فی السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, ٹھیک ہے. آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں, بسم اللہ الذی, بسم اللہ, کیونکہ موٹا نہیں پڑھنا, اس میں جلالہ سے پہلے زیر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. بسم اللہ الذی, کیونکہ لام مشدد ہے, ہی, ٹھیک ہے. بسم اللہ الذی لا یضر, لا یضر مع اسمہ شیئن, شیئن ہے تو یہاں پہ فا تو اخفا ہوگا, شیئن فی الارض, شیئن فی الارض, ارضی, ٹھیک ہے. ضاد ہے, دال نہیں ہے, ارضی, ولا فی السماء, یا ولا فی, اگر کنٹینیو کریں گے, ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اچھا جزاک اللہ خیرا کثیرا, یہ تو کمپلیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ٹائم اسماء الحسنی کمپلیٹ ہو گئے تو مزید اور ساتھ کچھ چیزیں ایڈ کر لیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور جزاک اللہ خیرا کثیرا آپ سب کا, کہ آپ سب نے اٹینڈ کیا. اللہ آپ سب کو بہت اچھی جزا دے, اور اللہ آپ سے قبول فرمائے, مجھ سے قبول فرمائے, اور مجھے صحیح طریقے سے پہنچانے والا اور آپ کو اچھے سے صحیح طریقے سے سیکھنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بنے, میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.